ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ ترجمہ: لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی گفتگو آپ کو دنیاوی زندگی میں پسند آتی ہے اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت ترین جھگڑالو ہے، اور جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد کرے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر تو اس کا غرور نفس اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور بلا شبہ وہ برا بچھونا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204، 205 اور 206 کی تلاوت کی گئی۔ پچھلی آیتوں میں حج اور عمرے کا بیان چلا آ رہا تھا اور آخر میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ رب العزت کے غضب سے، اس کے عذاب سے اپنے آپ کو اس کی فرما برداری کے ذریعے سے بچاؤ، اور جان لو کہ تمہارا حشر جو ہے وہ اس کی طرف ہوگا۔ اب جو ہے یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ زبان سے تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے اعمال بہت برے ہیں۔ تو تقوی جو ہے وہ زبانی جمع خرچی کا نام نہیں ہے، تقوی تو عمل کا نام ہے۔ صرف زبان سے آدمی جو ہے اچھی بات کرے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریح کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ شخص میٹھی باتیں کرنے والا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور پاس بیٹھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں آپ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، اور اس پر قسمیں کھاتا تھا اور اندر سے منافق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے اسے قریب بٹھاتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لباب النقول میں بحوالہ ابن جریر مفسر سدی سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریح کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا اور اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا، آپ علیہ السلام کو اس کی باتیں پسند آئیں، پھر وہ آپ علیہ السلام کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی کھیتیوں پر گزرا جہاں گدھے بھی چر رہے تھے، اس نے کھیتیوں کو آگ لگا دی اور گدھوں کے پاؤں کاٹ کر چلا گیا، اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر میں یہ اخنس بن شریح مراد ہے، جو میٹھی زبان والا تھا۔ جب آپ علیہ السلام سے باتیں کرتا تھا تو نرم نرم باتیں کرتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ لباب النقول میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ جس جماعت میں حضرت عاصم اور حضرت مرثد تھے، اس جماعت کے شہید ہونے کا جب علم ہوا تو دو منافقوں نے یہ کہا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر
جو فتنے میں پڑ گئے اور ہلاک ہو گئے، نہ تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے اور نہ تبلیغی ذمہ داری کو پوری کر سکے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات بالا نازل فرمائی۔ بہرحال آیت کا سبب نزول جو بھی ہو، الفاظ کا عموم ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو دنیا کی زندگی میں میٹھی میٹھی اور چپڑی چپڑی باتیں کر کے مسلمانوں کے عوام اور خواص میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں، اندر سے منافق ہوتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے ہم سچے مسلمان ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد اول سے آخر تک دنیا اور دنیا کا جاہ و مال ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہوتے، جب موقع دیکھتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کے خلاف اور ان کو برباد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ جو کام اخنس بن شریک نے کیا کہ خدمت عالم میں حاضر ہو کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کو اپنے دعوے کی سچائی پر گواہ بنایا اور پھر وہاں سے نکل کر مسلمانوں کی کھیتیوں کو آگ لگا دی اور مویشیوں کو کاٹ کر پھینک دیا، وہی کام ہمیشہ سے منافق کرتے آئے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا؟ لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جس کی گفتگو آپ کو دنیا کی زندگی میں پسند آتی ہے، وہ آتا ہے تو بڑا خیر خواہ بن کے آتا ہے، ذو تالا پارا ڈیر خیر خواہ یا خیر خواہ بن کے آتا ہے اور میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت قسمیں کھاتا ہے، اللہ گواہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے اسی قبرستان پہ جانا ہے، میں سچ بات کروں، لیکن حقیقت میں وہ سخت ترین جھگڑالو ہے، اور جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ زمین میں فساد کرے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، ان کے خلاف منصوبے بنائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ جو ہے فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قرطبی لکھتے ہیں کہ مجاہد علماء کے جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو کفر کو چھپائے ہوئے ہو، نفاق اور جھوٹ کو اپناتے ہوئے اپنی زبان سے اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتا ہو، اور اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ دینی اور دنیاوی امور میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ لفظ فی الحیات دنیا کے بارے میں مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ امور و دنیا اور اسباب و معاش میں آپ کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی باتوں میں اس کی حلاوت اور فساد آپ کو پسند آتی ہے، لیکن آخرت میں اس کی کوئی بات قابل التفات نہیں ہوگی، وہاں جو اس کو وحشت سوار ہوگی اس کی وجہ سے وہ بولنے بھی نہ پائے گا۔ الد الخصام، یہ دونوں کلمے آپس میں مضاف نہیں ہیں۔ پہلا لفظ لدد سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ جھگڑالو، اور خصام بھی جھگڑے کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ شخص بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ مفسر بیضاوی نے اس کا ترجمہ شدید العداوہ، سخت دشمنی والا کیا ہے، جو اس کا لازمی معنی ہے۔ منافقوں کی یہ صفت بیان فرمانا کہ ہر جھگڑالو کی مذمت معلوم ہوئی ہے جو باطل کے لیے جھگڑتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض یعنی ناپسندیدہ وہ ہے جو زیادہ جھگڑالو ہو، میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور دل میں جو کچھ اس کے خلاف ظاہر کرنا، آج کی دنیا میں اس کو بڑی ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ چیز سیاست حاضرہ کا جزو بن چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ذریعے دنیا حاصل کریں گے اور تواضع ظاہر کرنے کے لیے بھیڑوں کی کھالوں کے کپڑے پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ میرے علم سے دھوکہ کھاتے ہیں یا مجھ پر جرت کرتے ہیں؟ میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان لوگوں پر انہی میں سے ایسا فتنہ بھیجوں گا جو ان کے ہوش مند عقل والا
جو ان میں ہوش مند عقل والا ہوگا اسے بھی حیران کر دے گا۔ جن لوگوں میں خالص دنیاوی جاہ و مال کی طلب ہوتی ہے ان کے دلوں میں جھکاؤ نہیں ہوتا، وہ غرور نفس کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کہنے والے کی بات قبول کر لی تو ہماری ہیٹی ہو جائے گی اور ناک کٹ جائے گی۔ کفر و شرک پر اور گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں اور حق کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں، ان کا نفس انہیں حق قبول کرنے نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے طور طریقے پر اور طرز عمل میں اللہ سے ڈر، تو اس کی حمید اسے پکڑ لیتی ہے اور گناہ پر آمادہ رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا الکبر بطر الحق و غمط الناس، یعنی حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ بہت سے اسلام کے دعویٰ دار بھی حق کو ٹھکرا دیتے ہیں جب کوئی شخص دین کی بات کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کو کہتا ہے یا کسی بات کی خیر خواہ نصیحت کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ تو کون ہے ہمیں نصیحت کرنے والا، تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے، فلاں قوم کا فرد ہے، فلاں قوم فلاں ملک کا رہنے والا ہے۔ یہ سب کبر ہے اور حق کو جھٹلانے کی باتیں ہیں۔ ان پر منافقوں اور مفسدوں کا طرز عمل بیان فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ ایسے شخص کو دوزخ کافی ہے اور دوزخ برا بچھونا ہے۔ مہاد عربی میں بستر کو کہتے ہیں۔ دوزخ میں اہل نفاق کا جو ٹھکانہ بنے گا اسے مہاد سے تعبیر فرمایا کیونکہ وہ ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگا جو ان کو دنیا کے بستروں کی بجائے ملے گا۔ یہاں نرم بستروں پر سوتے تھے اور وہاں آگ کا بستر ہوگا اور آرام و راحت و نیند کا نام و نشان نہ ہوگا۔ اعاذنا اللہ تعالی منہ۔ تو دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں جو ہیں وہ میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، سیاست کرتے ہیں اور ان کے دل کے اندر جو سخت دشمنی ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ علت الخصام، بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور آج کی دنیا میں جو ہے وہ اس کو بھی بڑی ہوشیاری سمجھ لیا گیا ہے۔ آج کل اس کو وہ سمجھتے ہیں، کیا کمال سمجھتے ہیں، منہ پر میٹھے میٹھے اور اندر میں جو ہے وہ جیسے باہر نکلیں گے اس کی برائیاں کریں گے پیچھے سے۔ ایسے لوگ تو بہت ہیں آج کل، مسجد میں آئیں گے سمجھے، نماز بھی پڑھیں گے اس کے پیچھے، باہر جائیں گے تو شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے آخر زمانے میں جو دین کے ذریعے دنیا حاصل کریں گے، ان کا دین بھی دنیا کے لیے ہوگا اور تواضع ظاہر کرنے کے لیے بھیڑ کی کھالوں کے کپڑے پہنیں گے، بھیڑ کی کھالوں کے کپڑے پہنیں گے کہ ہم بہت جو ہیں وہ سادہ لوگ ہیں اور زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر دل ان کے بھیڑیوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ میرے علم سے دھوکہ کھاتے ہیں یا مجھ پر جرأت کہتے ہیں؟ میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ ان لوگوں پر ایسا فتنہ بھیجوں گا جو ان میں ہوش مند ہے ان کو بھی حیران کر دے گا۔ اچھا، پھر جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے لوگوں سے جو میٹھی میٹھی چپڑی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور دل میں منافقت ہوتی ہے اور فساد کرتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جب ان سے کہا جاتا ہے تو ان کا تکبر جو ہے وہ ان کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسے کام نہیں کرو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں گے تو جیسے ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ کون ہے ہمیں نصیحت کرنے والا؟ تو ان کا تکبر جو ہے وہ ان کو اس بات پر آمادہ نہیں کرتا کہ وہ حق بات کو قبول کریں، اور تکبر اسی کو کہتے ہیں، حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ٹھکرانا، یہ تکبر ہے، اور تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں اور کام سارے جو ہیں کافروں جیسے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ
کہ اللہ سے ڈرو جب وہ گناہ کرتے ہیں، ہاں جب وہ گناہ کرتے ہیں، کبھی موسیقی سن رہے ہیں، کبھی گانے سن رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، جب ان کو کوئی کہتا ہے کہ تو تم کون ہو، جاؤ اپنا کام کرو، تو ایسا تکبر جو ہے وہ تو آدمی کو اسلام ہی سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات سے تکبر کرتا ہے، جس طرح ابلیس نے کیا تھا۔ ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے تھا۔ تو اللہ کی بات کے آگے تکبر کرنا یہ تو کفر والی بات ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا بچھونا ہے، کہ وہ جہنم ان کے لیے بچھونے کی مانند ہو جائے گی، چمٹی ہوگی ان کے ساتھ، کبھی چھٹکارا نہیں ملے۔ اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔